السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حرمین کی عظمت و فضیلت کے بارے میں کتاب و سنت میں بہت سارے نصوص اور دلائل موجود ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے کئی مقامات پر حرم مکی کی فضیلت اور اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ یہ دنیا کی سب سے پاکیزہ سرزمین ہے، سب سے مقرب ترین سب سے باعزت زمین ہے، جس کے ساتھ دینی حیثیت سے ہمارا تعلق اور ربط جڑا ہوا ہے۔ دنیا کے کسی کونے اور کسی گوشے میں رہنے والے مسلمان کی عقیدت و محبت کا مرکز ہے یہ، اور اس کی بنیاد پر اس کی حرمت کا، اس کے تقدس کا، اس کی عظمت و بزرگی کا اعتراف ہر مسلمان اپنے دین اور اپنے ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اس سے بے پناہ محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ان اول بیت ادی للناس للذی ببکہ مبارکن وہدی للعالمین، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تعمیر کروایا وہ مکہ کے اندر ہے، مکہ مکرمہ کے اندر، جو بابرکت سرزمین ہے، وہدی للعالمین، اور دونوں جہان کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے منبع رشد و ہدایت ہے۔ اور فیہ آیات بینات، اس کے اندر واضح ترین آیات اور نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس کے اندر داخل ہو جائے وہ مامون ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حرم مکی کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ یہ مکہ کے اندر ہے، اور مکہ کی یہ سرزمین یہ بزرگی اور عظمت والی ہے۔ اسی لیے علماء نے ذکر کیا کہ یہ دنیا کا سب سے وسط حصہ ہے، سینٹرل ہے، یہ سینٹر ہے۔ تو اس طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حدیثوں کے اندر اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ مقام ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، جس پر آپ کے قدموں کے نشانات ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، اثر قدمیہ فی المقام آیۃ بینہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کے نشان اس کے اندر ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے، اور آیۃ بینہ، یہ واضح ترین نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے اس گھر کو خالص اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے تعمیر فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو مسجد ادی فی الارض اول، اللہ کے نبی سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام بیت اللہ۔ اور قلت ثم ای، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی، اور جو فلسطین کے اندر ہے۔ قلت کم بینہما، کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی ان دونوں کے درمیان زمانی اعتبار سے کتنا فاصلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال۔ وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مسجد، تمہیں جہاں کہیں بھی نماز پالے تو تم نماز کو پڑھ لیا کرو۔ نماز کا وقت یعنی مسجد کے خارج میں ہو، کہ سفر میں ہو، باہر میں ہو، تو وہاں اگر مسجد نہیں ہے اور اس جگہ میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس جگہ میں آپ نماز کو ادا کر لیا کرو، وہی تمہاری مسجد ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مکی کو یعنی بیت اللہ شریف کو سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اور اس کے بعد دوسری عبادت گاہ جو دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوئی وہ بیت المقدس ہے، اور دونوں کے درمیان فاصلہ صرف 40 سال کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جبکہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے
مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا، حالانکہ دونوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تقریباً ہے۔ جبکہ اسی لیے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں ذکر کیا ہے کہ اصل میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا ہے، اصل تعمیر ان کی ہے، یہ بعض میں تجدید نو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پائی ہے۔ تو اس طور پر جو ہے علماء نے اس حدیث کی تطبیق دی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر یہ اللہ رب العالمین کے حکم پر، اللہ رب العزت کی تعین پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشد و ہدایت فرمایا، آپ کی تعین فرمائی کہ آپ اس جگہ میں بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دی، ارشدہ الیہ، اس کی طرف ہم نے اس کی رہنمائی فرمائی، ان کی جو ہے اس جگہ میں ابراہیم تم اللہ کا یہ گھر تعمیر کرو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے ان لا تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اس گھر کو تعمیر کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اس کو بتوں سے پاک کر دو، بتوں کی گندگی سے، غیر اللہ کی عبادت سے۔ اور وطہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ان سب کو ان سب کے لیے اللہ کے اس گھر کو خالص کر دو، پاک کر دو، اس کے اندر کسی غیر کے لیے عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو اس طور پر آپ دیکھیں طواف گویا بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ طواف دنیا کی کسی اور جگہ کا، کسی قبر، کسی مزار، کسی گنبد، کسی مسجد، کسی اور جگہ کا طواف کرنا حرام عمل ہے، شرکیہ عمل ہے، اس لیے کہ طواف ایک عبادت ہے اور یہ صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، مکمل طور پر یہ مرحلہ اپنی تکمیل کو پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تم لوگوں میں اس گھر کے زیارت اور اس گھر کی حج کی ادائیگی کے لیے ندا لگا دو، اور یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، تمہارے پاس لوگ آئیں گے وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ، رِجَالًا پیدل چلتے ہوئے، یا اسی طریقے سے دبلی پتلی اونٹنیوں پر اپنے گلیوں سے نکل کر کے، تنگ اور اس طرح سے گلیوں سے نکل کر کے وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگ آئیں گے، کوشے گوشے سے، دنیا کے چپے چپے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی۔ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے فنادا علی جبل ابی قبیس، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر کے ندا لگائی یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا واوجب علیکم الحج الیہ فاجیبوا ربکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی کہ اے لوگو، تمہارے رب نے ایک گھر تعمیر کروایا ہے اور تمہارے اوپر اس گھر کی زیارت کو، اس کے حج کو ادا کرنا، فریض حج کو ادا کرنا واجب قرار دیا ہے، تو اپنے رب کی اس صدا کو، اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرو اور اس کی طرف توجہ کرو۔ اور والتفت بوجہہ یمینا و شمالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شمال کی طرف، جنوب کی طرف اپنے چہرے کو پھیر کر کے مغرب اور مشرق کی طرف انہوں نے ندا لگائی فاجابہ کل من کتب لہ ان یحج، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے حج کو لکھا تھا ان تک یہ آواز پہنچی، اور اگرچہ وہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں اور رحم میں تھے، لبیک اللہم لبیک، یہ تفسیر امام سیوطی رحمہ اللہ نے کیا ہے، لیکن اس کا کوئی معتبر حوالہ موجود نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا کا اس طرح سے ذکر ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس گھر کی تعمیر کے بعد اسی زمانے سے حج کی عبادت اور حج کی ادائیگی، مشاعر مقدسہ اور اس کی زیارت، اس کی عظمت اور اہمیت وہ یہ ہر دور کے اندر رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حج ایک تاریخی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، اللہ کہنے کہ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر کے رب کی عبادت کروں، الذی حرمہا،
جس نے اس گھر کو محترم قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ تعظیم اور شرف کی نسبت یعنی آپ دیکھیں شہر مکہ کا رب ہی اصل معبود برحق ہے، شہر مکہ کی طرف نسبت ہے، تشریفی نسبت، اور جو ہے وہ معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور جس نے جو ہے اس گھر کو، اس سرزمین کو محترم قرار بن دیا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو محترم قرار دیا، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا۔ یہ سرزمین اصل میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تاریخی سرزمین ہے، اس کے شعائر، اس کے جو ہے جہاں جہاں آدمی جو ہے حج کے ارکان کو ادا کرتا ہے، وہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ سرزمین واضح نشانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم ترین مظاہر سے، تاریخی حیثیت سے جو ہے اس سرزمین کے ساتھ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں اور تمناؤں کی سرزمین ہے۔ یہ زمین اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، آپ کا مسکن ہے۔ آپ نے جوانی کے ایام، بچپن کے ایام اس سرزمین میں گزارے، 53 سالہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین پر گزاری ہے۔ یہی سے اسلام کا سرچشمہ پھوٹا، یہیں آپ کو تاج نبوت پہنایا گیا، اور یہ منبع رشد و ہدایت ہے یہ سرزمین۔ تو اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ اس سرزمین کے ساتھ اسلام اور اللہ کے دین کی گہری وابستگی ہے، ایک مسلمان کی گہری وابستگی اور تعلق اس سے جڑا ہوا ہے، کہ یہیں سے توحید کی شمع پوری دنیا کے اندر روشن ہوئی، یہیں سے شریعت اور دین پوری دنیا کے اندر پہنچا، اور اس طور پر بت پرستی کا خاتمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین سے کیا، اور یہ زمین صحابہ کرام کی قربانیوں کی سرزمین ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کی آبیاری کے لیے اپنی جانی مالی قربانیوں کو پیش کیا۔ حضرت بلال کی حد حد کی صداؤں کی سرزمین ہے۔ حضرت آل یاسر کے ساتھ جس طرح سے کفار مکہ نے جو رویہ اختیار کیا، وہ پوری تاریخ، جب ایک حاجی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو اس کے سامنے وہ پوری تاریخ جو ہے چلتی ہے، اور وہ پوری چیزیں، گویا وہ ساری چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ہوا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بیت اللہ اور حرمین کی عظمت و فضیلت کتاب و سنت کے اندر بڑے ہی وسیع دلائل کے اندر کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر بھی جو ہے دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر عقیدت و محبت کی ایک کیفیت ہونی چاہیے، اور اس سے گہری وابستگی اور لگاؤ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر حرمین کی محبت کو پیدا فرمائے، اور ہمیں اسی محبت کی بنیاد پر حرمین سے گہری وابستگی کی اللہ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔